اگر کسی پولیس والے کی اور بیٹھے نامزد صاحب یا پروزیکیوشن میں کسی کی کوتاہی ہے اس کو سزا ملے گی. اور سزا میرے حساب سے پتہ نہیں آپ کے قوانین اپنے میں اگر میرا قانون چلے سزا از ٹرمینیشن فرام سروس. 6 جنوری 2025 تو رات کو وہ ارکمان کے گھر پہ آئے تھے, اس کو جلا دیا گاڑی سمیت, اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت. تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی. اس کی گردن بھی اس کے ساتھ نہیں تھی, اس کے دونوں بازو اس کے ساتھ نہیں تھے, دونوں ٹانگیں بھی نہیں تھیں, صرف دھڑ تھا اور وہ بھی جلا ہوا تھا. تو مسخ شدہ تھی اور ہم نے اس کو 12 جنوری کو ہمارے پاس آئی ہے یہ لاش. اس کے بعد 16 جنوری کو جو ہے وہ ہم نے اس کی تدفین کر دی ہے ہمارے قبرستان کے اندر مواج گوٹ میں. اور اگر کورٹ آرڈر دے گی ایم ایل او کو تو ایم ایل او جو ہے وہ مختلف پولیس سرجنز کو لے کر آئے گا, قبر کشائی ہوگی, نکالیں گے, اس پہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں, ایکس ریز ہیں, ساری چیزیں کریں گے. رافع بھائی میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں, وہی کالے کے, تو ایک کام کرو نا, آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار, پھر میرے پاس آ جاؤ نا, یا شاور واور لے کر آ جاؤ, جیسے بھی ایزی ہو کر آ جاؤ. برو میں بھی اب اپنے حساب سے کھیلوں گا. اب دیکھو ایسا ہے نا تو بس صحیح ہے, ابھی میں بھی ایک طریقے سے کھیلوں گا اس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مصطفیٰ عامر قتل کیس ہم سب نے ڈیٹیلز دیکھی. میں صرف اس پر اپنا تجزیہ یا ایک چھوٹا سا انالیسس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس کا کیا سب کا لب لباب ہے. کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. یہ کیس کئی اہم پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے, جن میں ذاتی دشمنی, مجرمانہ ذہنیت یا نظام انصاف کی پیچیدگیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں. بظاہر یہ رنجش یا لڑکی کا معاملہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بچپن کے دوست ہیں جنہوں نے مرڈر کیا, جلایا گیا اس لڑکے کو ڈگی میں ڈال کر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گہری سازش ہو جسے چھپانے کے لیے اس کہانی کو آگے بڑھایا جا رہا ہو. ملزم ارمغان جو ہے اس کا پہلے بھی مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے. اگر اس کا مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا تو سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ مجرم کو بار بار کیسے موقع مل رہا تھا اور اس کو چھوڑا جا رہا تھا, اور پولیس اور عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان اس طرح بنتا ہے کہ اسے اتنی چھوٹ کیوں ابھی تک دی گئی, اتنا عرصہ تک وہ لڑکا غائب رہا. 6 جنوری سے 14 فروری تک مصطفیٰ کا کچھ پتہ نہیں چلا اور اس کی والدہ بار بار احتجاج کرتی رہیں. تو مصطفیٰ کی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ تعزیت ہے, لیکن سوالیہ نشان دوبارہ ہماری تربیت پر آتا ہے, ہمارے پولیس کے نظام پر آتا ہے, عدالتی نظام پر آتا ہے, انویسٹیگیشن کے نظام پر آتا ہے, بے جا آزادی پر آتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر پر آتا ہے, دیر سے شادی کرنے کے جو کمزوریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں, بچوں کو سم ٹائمز ان کی رائے کا حق نہیں دیا جاتا, زبردستی شادی کے معاملات ان پر تھوپے جاتے ہیں, اس پر آتا ہے. میرے حساب سے بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بیس پر یہ مرڈر ہوا, اور یہ اس طرح کے مرڈرز جس میں جلایا جائے, پیسز کیے جائیں, جیسے کہ فیصل ایدھی صاحب نے کہا کہ اس کا ہمیں دھڑ ملا, بازو ملے, سر نہیں ملا. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور باقاعدہ ڈگی میں, کار کی ڈگی میں ڈال کر اسے جلایا گیا, یہ فرسٹ سٹیپ میں واقع نہیں ہوتا. اور اس کی مصطفیٰ کی والدہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ لڑکوں کا کام نہیں ہے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے, یا اس کا والد شامل ہے, اور پھر والد کو بھی پیچھے سے کوئی بیک ہے, سپورٹ ہے. مے بی کہا نہیں جا سکتا کہ پولیس کی سپورٹ ہے یا کسی اور کی سپورٹ ہے, وہ بھی اکیلے اپنی بیس پر اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا جب تک آپ کے پیچھے کوئی اسٹرانگ سسٹم نہ ہو. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا چکر ہے جس کو اب ڈی آئی جی انوالو ہوئے ہیں. امید ہے کہ اب اس کی ڈیٹیلز بھی واضح ہوں گی, کیونکہ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر نے جس طرح پریس کانفرنس کی, وہ اس میں اب انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. دوسرا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں. قبر کشائی کا بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی جائے, اور اس میں سے پھر انویسٹیگیشنز ہوں گی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. دعا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر کو اور ان کی والدہ کو انصاف ملے, لیکن والدین کو ایک بار پھر یہ ریکال کرایا گیا اس کیس سے,
اور ہمیں پھر یہ ایک لیسن ملا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. بچے مائنڈ کرتے ہیں, بچوں کو جتنی دفعہ سمجھائیں بچے اس چیز کو سم ٹائمس اگنور کرتے ہیں, اپنے بچپنے میں بات نہیں سنتے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس بار بار نصیحت کر رہے ہیں, یا بعض اوقات پیرنٹس لاپرواہی بھی کرتے ہیں جس کا نتیجہ پھر بھگتنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے, پیرنٹس کے لیے ڈیفیکلٹ کام ہے بچوں کی تربیت کرنا, ان کو ریکال کرانا, انہیں باہر کی چیزوں سے بھی بچانا, ان کو نشے سے بھی بچانا ہے, ان کو برے دوستوں سے بھی بچانا ہے, ان کی ایجوکیشن پر بھی فوکس کروانا ہے. اٹ از اے ڈیفیکلٹ جاب فار پیرنٹس, بٹ آئی تھنک کہ امید ہے کہ جب اس کیس کی پراپر تفتیش ہوگی اور مجرموں کو پراپر سزا دی جائے گی تو اس طرح کے کیسز میں کمی واقع ہوگی, اور امید کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کیسز ختم ہو جائیں. اور صبر کی دعا ہے ہماری طرف سے, سب کی طرف سے, مصطفیٰ کے والدین کے لیے. پرسوں بھی نیوز پیپر میں نے ریڈنگ کی تھی ایک نیوز کہ ایک بزرگ کو جلا دیا گیا تھا. مصطفیٰ کیس جو ہے یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, یہ قتل کی کہانی نہیں ہے, بلکہ ہمارے نظام کی کمزوریوں, ہماری سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے جو تشدد کا رجحان ہے اور انصاف کے حصول میں جو حائل مشکلات ہیں, ان سب کو ظاہر کرتا ہے. اگر اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا اور مجرم کو واقعی سزا نہیں دی گئی, اور جس طرح سے رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو کور نہیں کیا گیا, تو یہ مستقبل میں ایسے جرائم کو روکنے میں بالکل بھی مدد نہیں کرے گا, بلکہ ان کو بڑھاوا دے گا. جیسے کہ مصطفیٰ کی مدر نے بھی کہا کہ اس کو اپریشیٹ نہ کریں, اس جرم کو اپریشیٹ نہ کریں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم. میرا کیس چل رہا ہے, مجھے اپنے جانے سے نہیں ہوگا, میرے بیٹے کا کیس چل رہا ہے, میری فائل میں چل رہی ہے. آپ کون ہے یار, آپ کے سامنے